بہیمہ، بہیمی طاقتیں، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں گفتگو میں۔ بہیمہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ جانور جو 4 پاؤں رکھتا ہے۔ چوپائے، اسی لیے چو کا مطلب 4 ٹانگوں والا یا 4 پاؤں والا جانور، وہ سمندر کا ہو یا خشکی کا ہو، 4 ٹانگیں ہوں۔ اور الانعام، ایک ہوتا ہے لفظ انعام، اگر انعام کہیں گے تو اس سے مراد وہ جانور ہیں جیسے اونٹ، گائے، بکری، اور پھر آگے ان کے نر مادہ جتنے ہوتے ہیں۔ تو ان 3 کے سوا اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، کوئی اور جانور حج میں قربانی کے لیے یا قربانی کے لیے ان کے سوا کوئی اور جانور نہیں۔ یہ ذہن میں رہے، چونکہ الانعام بہیمۃ الانعام کہا گیا ہے، تو صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی 4 ٹانگوں والا جانور نہیں۔ جب آگے بیان ہو گیا تو قربانی کے 3 جانور ہیں، بکری، گائے اور اونٹ، نر مادہ دونوں شامل، ان کے سوا کوئی اور اونچی۔ ویسے آپ پرندے وہ 2 ٹانگوں والے ہوتے ہیں، یا دوسرے جو آپ کھاتے ہیں وہ اور بات ہے، جو حلال جانور ہیں، لیکن قربانی صرف 3 کی ہے، یہ بھی بیان ہو گیا۔ بہیمہ کے ایک معنی جانور وہ جو بول نہ سکے، اس کی آواز تو ہو مگر وہ بات نہ کر سکے۔ یہ اس حوالے سے بھی عربی میں کہا جاتا ہے۔ عرف کے معنی جو پہچانا جاتا ہے، معاشرے میں جو رواج ہو اس کے مطابق درندوں پرندوں کے سوا تمام جانوروں کو بہیمہ کہا جاتا ہے۔ اور الانعام اس کے حوالے سے لغت میں یہ ملتا ہے، انعام کی جمع ہے اور وہ صرف اونٹ سے مخصوص ہے، کیونکہ اہل عرب کے لیے اونٹ بہت بڑی نعمت۔ پھر مجازن وہ کہتے ہیں اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کو بھی انعام کہا جانے لگا، لیکن ان میں جب تک اونٹ نہیں ہوگا عرب والوں کے نزدیک انعام کہنا درست نہیں ہوگا۔ یہ بھی آپ نے سن لیا۔ فَكُلُوا مِنْهَا، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں خطاب کی طرف التفات ہے، اور یہ جو فا ہے فصیحہ عاطفہ ہے، یعنی اہل جاہلیت اس زمانے کے لوگوں کا طریقہ تھا کہ وہ قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تھے، تو حکم دیا گیا کہ یہ گوشت تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے، خود بھی کھاؤ، فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ جو آپ صدقہ کریں، منت مانی ہے، اپنی جان کا صدقہ کر رہے ہیں، بچے کا صدقہ کر رہے ہیں، ویسے صدقہ کر رہے ہیں، وہ اس کا گوشت آپ خود کھا سکتے نہیں۔ عقیقہ ہے، قربانی ہے، عقیقہ بھی اپنا ہو یا بچے کا ہو، عقیقہ اور قربانی، اس کا گوشت امیر غریب سب کھا سکتے، اونچی کہیے ہیں، یاد ہو جائے مسئلہ۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ عقیقے کا گوشت ماں باپ بھی کھا لیں، کوئی منع نہیں ہے۔ ہمیں طریقہ یہ سکھایا گیا کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، تو اللہ فرماتا ہے خود بھی کھاؤ، مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ۔ تمہیں اگر بوٹیاں مل جاتی ہیں تو جن کو نہیں ملتی ہیں ان کا بھی خیال رکھو۔ یہاں ایک بات بہت ضروری کہنی ہے، تھوڑی سی کڑوی ہے لیکن کہنی ہے۔ دعوتوں میں، شادیوں میں، گھروں میں بھی عادت ہے کچھ لوگوں کی کہ کھانا اپنی پلیٹ میں بہت زیادہ بھر لیتے ہیں، بعد میں
ذائقے میں ان کو کوئی مزہ نہ آیا یا کوئی اور چیز نظر آ گئی تو وہ پہلا والا چھوڑ دیتے ہیں، وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ کس نے اجازت دی ہے آپ کو ایسا کرنے کی؟ اخلاق نے، شریعت نے، انسانیت نے؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ بوٹیاں ہیں پوری چباتے نہیں، پھینک دیتے ہیں۔ بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ رزق کے حوالے سے یہ جملہ یاد کر لیں، روٹھ گیا تو پھر نہیں آئے گا، روٹھ گیا تو اونچی گئی ہے، ناشکری کریں گے تو چھن جائے گا۔ ہمیں ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ شکر۔ اور جن کو نہیں ملتا ان سے پوچھو۔ اچھے دن دیکھے ہو نا تو پھر تکلیف کے دن کاٹنے آسان نہیں ہوتے۔ رزق کی بے حرمتی سے بچو، بچوں کو بھی سکھاؤ، روٹی ہو کوئی بھی چیز۔ دسترخوان جھاڑنے کا کیا طریقہ؟ میں پوچھ لوں تو کتنے لوگ جواب دیں گے؟ نہیں آتا۔ اٹھایا سارا پھینک دیا، ہڈیاں الگ رکھو، روٹی کے ٹکڑے بچ گئے الگ رکھو، اور وہ جو باریک سا پاؤڈر سا جو روٹی سے یا دوسرے سے گر جائے وہ الگ جگہ بنا لو گھر میں، یا ہڈیاں وہاں رکھو جو جانور ہڈیاں کھاتے ہیں ان کو مل جائے۔ روٹی کے ٹکڑے پانی میں ڈال کے کہیں ایسے رکھ دو جو وہ پرندے جو ہیں وہ آ کے اس کو لے لیں۔ وہ باریک جو ہے چورا وہ ایسی جگہ جو چونٹیاں وغیرہ کھا لیں، کچھ بھی ضائع نہیں کرنا۔ ہمیں کیا تعلیم ہے؟ عورتیں آٹا گوندھ کر وہ بیسن میں یا ٹوٹی سے فوراً کھولا اور ہاتھ دھو لیتی ہیں، ہمیں وہ بھی منع کیا گیا ہے۔ وہ ہاتھ کسی پیالے برتن میں دھو تاکہ جو آٹا نکلا ہے وہ نالی میں نہ جائے، وہ بھی کسی کو رکھ دو کو پرندے پی لیں کچھ کر لیں، وہ گندی نالی میں جانا نہیں چاہیے۔ لیکن کون پرواہ کر رہا ہے؟ پھر نتیجے میں کہتے ہیں جی تنگی آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، جی کاروبار بہت اچھا تھا ٹھنڈا ہو گیا، تو ٹھنڈا خود کیا ہے نا۔ 1 روپے کا نقصان ہو تو 10 مرتبہ ذکر کریں گے، 100 روپے کا نفع ہو تو کبھی شکر نہیں کریں گے۔ نقصان کا ذکر بار بار، جی اتنا نقصان ہو گیا، وہ جو نفع ہوا ہے وہ کبھی گنا ہی نہیں، وہ کتنا ہوا وہ شمار نہیں کرتے۔ تو شکایت جو کرنی ہے تو پہلے نوٹ کرو نا کہ شکایت تمہیں ہوئی کیوں ہے۔ کمزوری کہیں میری ہے، پھل ہو میوہ ہو کوئی بھی کھانے کی چیز، ہمیں رزق کی بے حرمتی کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بچپن سے سکھانا چاہیے بچوں کو، جو ہم نہیں کرتے۔ ان کو ابھی سے سکھاؤ گے تو اس کی قدر پڑے گی۔ میں نے دیکھا بعض گھروں میں، میں بچوں کو دیکھتا ہوں، حالانکہ شرعی مسئلہ نہیں ہے لیکن مجھے اچھا لگتا ہے، روٹی کا ٹکڑا گر گیا اٹھا کے وہ چوم لیتے ہیں۔ یہ سکھایا گیا ہے نا کہ رزق ہے، گر گیا اٹھایا انہوں نے، حالانکہ چومنے کا حکم نہیں لیکن چوم لیا۔ کیا مطلب؟ احساس ہے کہ یہ اچھی چیز تھی، اس کی عزت کرنی تھی، یہ گرنی نہیں۔ اور جو تبرک ہو کہ رزق تو ویسے ہی انعام ہے، اللہ کی عطا ہے، وہ تبرک بن جائے برکت والا اور زیادہ، تو پھر اس کا کتنا احترام۔ دھیان سے سنو، بریانی زردہ کہلاتے ہیں۔ زردہ چونکہ اس میں پیلا رنگ ہوتا ہے تو اس کو زرد کو پیلا ہی کہتے ہیں نا۔ آج کل یہ جو چاولوں میں رنگ ڈالتے ہیں نا، یہ خالص زہر ہے۔ وہ زردہ جو اصل تھا وہ زعفران سے بنتا تھا، زعفران میں خود بخود ایک رنگ آ جاتا ہے، وہ پیلا سا ہوتا ہے۔ اب جو رنگ ڈالتے ہیں وہ خالص زہر ہیں۔ یہ سویٹس بچوں کی ملتی ہیں ان میں رنگ ہوتا ہے، یہ زہر ہے، مگر سب کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، بغیر اس کے بھی تو میٹھا بن سکتا ہے نا، لیکن نہیں، رنگ ڈالنا ہے تاکہ رنگ نظر آئے۔ بہرحال زردہ بریانی تبرک، کہیں نیاز ہے، میلاد شریف میں گئے ہیں، 11ویں شریف میں گئے ہیں، جس پر پڑھا گیا، ایصال ثواب کیا گیا، وہ تبرک ہو گیا، اس کو آپ نیاز کہتے ہیں، تبرک، لنگر، یہ نام ہے لوگوں میں مشہور۔
وہ کتنے گراتے ہیں ہم لوگ؟ پھینکتے ہیں باقاعدہ، بانٹنے والے تو گاڑیوں سے پھینک رہے ہیں، کتنے نیچے گر رہے ہیں۔ مٹھائی ہو، کچھ ہو، وہ مٹھائی ہے یا کیک ہے یا کچھ بھی جو تبرک ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو سنائی تھی، اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کسی کے ہاں گئے ہوئے تھے، 11ویں تھی، چاول کا ایک دانہ، چاول کا پورے پلیٹ نہیں، صرف ایک دانہ گر گیا تو اعلی حضرت نے یہ نہیں کہ کسی کو کہو کہ اٹھا لو اس کو، ہم لوگ تو پاؤں سے جوتی سے بھی آگے پیچھے کر دیتے ہیں نا چیز، کسی سے کہو اٹھا لو یا خود نہیں، اپنی مسند سے نیچے اترے، ہاتھ سے نہیں زبان سے اس کو اٹھایا زمین سے، یہ سکھانے کے لیے کہ یہ تبرک کا دانہ تھا، اس طرح گرا ہے تو اس کا ادب بھی اتنا ہی کرنا ہوگا۔ کیا ہم کرتے ہیں؟ تو سکھانا ہوگا، سیکھنا ہوگا، بانٹنے والے کو بھی، لینے والے کو بھی، کھانے والے کو بھی۔ تو ماں باپ بچپن سے ہی سکھا دیں گے، ساری عمر یاد رہے گا یا نہیں رہے گا؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے تو ہمیں اس کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے۔ رزق کے بارے میں یہ میں نے اشارتاً 2-3 باتیں کی، جہاں کہیں دعوت ہو اس میں بھی پہچانیں۔ کسی کے گھر گئے ہیں، اس نے آپ کو کھانے پہ بلایا، کوئی چیز آپ کو ذائقے میں زیادہ پسند آ گئی ہے یا آپ کی طلب کسی حوالے سے زیادہ ہے، آپ نے مانگ لی اور لانا بھائی اگر ہے، وہ اس کی جگہ کوئی دوسری چیز لے آیا، وہ اس کی جگہ کچھ اور لے آیا۔ مثلا روٹی آپ کو چاہیے تھی، آپ نے کہا اور روٹی اور لاؤ، وہ کیا لے آیا؟ چاول۔ وہ کیا لے آیا؟ چاول۔ اب آپ کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کہ روٹی ہوتی تو لاتا، روٹی نہیں ہے تو یہ، اب وہاں سوال کی گنجائش نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھداری نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پہچانا نہیں ہے۔ ہمیں دوسرے کے لیے تکلیف کا سامان نہیں کرنا چاہیے، پہلے سے بتا دیں آپ اس کو۔ اگر آپ کی خاص طور پر اس نے کوئی دعوت کی ہے، آپ نے کوئی خاص چیز اس کو بتا دیں کہ میں فلاں چیز نہیں کھاتا یا کوئی وجہ ہے، پرہیز ہے، لیکن جب گئے ہیں جو موجود ہے، اگر طبیعت نہیں ہے تو منہ سے بولنے کی ضرورت، چیز نہیں پسند آ رہی آپ کو، اس کے ذائقہ صحیح نہیں بنا، نمک مرچ مسالہ تیز کم ہو گیا ہے، تو اس طرح نہیں ہے کیا بنایا ہے یہ کہنے کی ضرورت، اونچی طریقے سے بات کرنی ہے تاکہ رزق کی بے ادبی نہ ہو۔ کتاب کا نام لکھنا چاہیں لکھ لیں، حیات الحیوان، علامہ کمال الدین دمیری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس پر انگریز اورینٹلسٹ مستشرقین آج تک حیران ہیں اس کتاب پر، اس کو جانوروں کا انسائکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ کمال کیا ہے اس عالم نے، ایک جانور کا نام، اس کے کتنے اور نام لیے جاتے ہیں، کہاں پایا جاتا ہے، اس جانور کی کیا کیا خاصیتیں ہیں، قرآن حدیث میں کہیں اس کا ذکر ہے، کسی واقعے کے حوالے سے، وہ سب انہوں نے جمع کیا، اس کے انگریزی میں ترجمے ہو چکے بہت۔ اس کو اس کتاب میں یہ حوالہ موجود، یہ جو روٹی جس کو کہتے ہو نا گندم کی روٹی، 360 ورکر کام کرتے ہیں تو روٹی تیار ہوتی ہے۔ کتنی؟ آپ کو کیا معلوم 360 کا کیا سمجھے، اس میں کتنے فرشتے ہیں؟
ہوا پر کتنے فرشتے، ہوا لگی ہے، بیج لگا ہے، زمین پر کتنے فرشتے، پانی پر کتنے فرشتے، بارش پر کتنے فرشتے، یہ سب اس میں شامل. پھر آپ کو گندم ملی ہے، پھر وہ اس کی فصل لگی ہے، آگے بندے کتنے لگے، تو انہوں نے لکھا 360 کاریگر لگتے ہیں تب جا کے روٹی تیار ہوتی ہے، اور ہم ایسے ہی پھینک دیتے ہیں. پاکستان پھر غنیمت کافی بہتر. میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھے ہیں جن پہ میں تڑپ جاتا ہوں. باہر کے ملکوں میں آپ کو جو کچھ ٹرے میں دے دیا گیا واپس نہیں ہوتا، یا تو آپ گھر لے جائیں یا پھینک دیں. میں نے لوگوں کو ثابت روٹیاں ٹرے سمیت کچرے میں ڈالتے ہوئے دیکھا. حیران رہ جاتا ہوں، کیا ہے یہ انسان؟ اس کو یاد نہیں، خدا کا خوف نہیں. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کرنی ہے، یہ نہیں کہنا کیا ہو گیا سارے کرتے ہیں، نہ، احتیاط. اگر کوئی غلطی کر رہا ہے اس کو بھی پیار سے سمجھانا ہے، خود وہ غلطی کرنی اونچی گئی ہے نہیں، ذہن میں رہے. تو خود بھی کھانا ہے اور دوسروں کو بھی اونچی گئی ہے. فقیر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں عرف، میں عرف کی بات کر رہا ہوں، ایک فقیر اللہ، واللہ الغنی وانتم الفقراء، ایک تو یہ ہے، اور باقی سب فقیر ہیں. دھیان سے سنیں، فقیر وہ محتاج جس کو ضرورت ہو، ضرورت مند، جسے تنگ دستی نے، یعنی جس کا ہاتھ تنگ ہو گیا، ضعیف اور کمزور بنا دیا ہو. عرف عام میں، عرف عام کا مطلب عام باتوں میں جو پہچانا جاتا ہے، معنی وہ یہ، فقیر اس کو کہتے ہیں وہ محتاج، وہ ضرورت مند جسے تنگ دستی نے ضعیف، کمزور بنا دیا ہو، اور اس کے پاس زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے معمولی سی چیز بھی نہ ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں. البائس، کیونکہ قرآن میں یہ لفظ بھی آیا، ہر وہ انسان جس کے لباس اور چہرے سے فقر و فاقہ، آثار محسوس ہوتے ہوں کہ یہ کمزور ہے، مالی طور پر کھانے کو پورا نہیں ملتا. اور الفقیر، جس کے کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں اور چہرے سے بھی بھلے 100 جوڑ لگے ہوں. میں نے کیا کہا ہے؟ صاف ستھرے. کیا کہا ہے؟ پھر کہیے ایک بار اور. 100 جوڑ لگے ہوں مگر ہوں صاف. یہ جو مسجد میں چلے آتے ہیں لوگ، وہ کوئی تیل کا کام کر رہا ہے، کوئی مستری کا کام کر رہا ہے، ہر برے کپڑے میں مسجد میں آ جانا نہیں. بھلے جوڑ لگے ہوں مگر کپڑے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بو آ رہی ہو تو فرشتے نہیں آتے. ساتھ والے نمازی کو کتنی تکلیف، اس کی نماز آپ کے کپڑوں کی میل یا بو کی وجہ سے خراب ہوئی تو ذمہ دار آپ ہو گئے. اسی لیے مسواک کا کہا گیا، لوگوں کے منہ سے بو آتی ہے تو مسواک کرو گے بو چلی جائے گی. تو اسلام میں تو صفائی نصف ایمان مشہور ہے نا. پوچھ رہا ہوں، صحیح ہے؟ اونچی گئی ہے صفائی، ذرا ایک بار اونچی گئی ہے. حال دیکھ لیجئے اپنے ملک کا بھی، اپنے گھر کا بھی اور اپنا بھی. غیروں کے علاقے میں جائیں صفائی، جہاں گند شروع ہو گیا پتہ چل جائے گا یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے. کیوں؟ کون روکتا ہے آپ کو صاف رہنے سے؟ امریکہ، روس، یورپ. آپ کہیں گے نا ہر چیز میں آپ کہہ دیتے ہیں امریکہ کی وجہ سے ایسا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں صفائی سے کون روکتا ہے؟ کون روک رہا ہے آپ کو؟ نہ خود صاف ستھرے رہتے ہیں، نہ ماحول صاف ستھرا رکھتے ہیں. گلیاں دیکھ لیں، راستے دیکھ لیں.
اور ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے راستے سے کنکر ہٹاؤ تو ثواب ملے گا. ہم کنکر ڈال رہے ہیں، روڑے اٹکا رہے ہیں، مزاج بھی صاف نہیں ہے، ماحول بھی صاف نہیں ہے، لباس بھی صاف نہیں ہے، گفتگو بھی صاف نہیں ہے. ہر جگہ کرپشن کا حال، ہر جگہ کرپشن بگاڑ کو کہتے ہیں، بگاڑ ہر جگہ آیا ہوا ہے. تو مسلمان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے، جس کے چہرے سے دولت مندی نہ جھلکے، لباس صاف ہو، بھلے اس میں 100 جوڑ ہوں. آپ اس کو عام طور پر یہ البائس، فقیر اور مسکین کے الفاظ کہتے ہیں. اب چونکہ یہاں ذکر کتنا آیا، البائس الفقیر، ساتھ میں کہا خود کھاؤ، تو اب کتنے حصے کرنے ہیں؟ 3. قربانی کر کے کتنے حصے کرنے؟ اونچی. ایک اپنے لیے رکھو، ایک حصہ خود کھاؤ گھر والے. دوسرا حصہ قرابت داروں کے لیے، آپ کے رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، ان کو دیں. تیسرا حصہ محتاجوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ اور 2-4 چھچڑے دے دیے بس دے دیا، وہ بھی خوش دلی سے دیتے نہیں. لیکن حکم کیا ہے؟ خود بھی کھانا ہے اور دوسروں کو بھی. اونچی